بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ کتنے آئے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل نبی ہاشمی، سرور قلب و سینہ سیاح لامکان، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و مولا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، جناب محمد یا ربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کیجیے، پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا ملجانا محمد بارک صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں پٹواباد کے اس محلے کے ہر جوان، بوڑھے، بچے، خواتین، جنہوں نے بڑی محنت کی، کوشش کی، کاوش کی اور اس بزم پاک کا انعقاد کیا۔ دعا کرتا ہوں رب قدیر تو اس پاک مجلس کو قبول فرما۔ جتنے لوگوں نے حاضری دی ہے میرے مالک تو سبوں کی حاضری قبول فرما۔ بعد عشاء سے اب تک علماء کی زبانیں آپ نے اچھی اچھی باتیں سماعت کی، شعراء کی زبانیں آپ نے اچھا اچھا کلام، نعت و مناقب کے اشعار سماعت کیے۔ مجھ سے بیشتر جناب شاہد رضا علیمی سے آپ نے نعت و مناقب کے اشعار سماعت کیے۔ حضرت مولانا رفاقت سے بھی آپ نے اشعار سماعت کیے، اور آپ کے محلے کے قاری قرآن، حافظ قرآن، اسی مٹی کے لال حضرت قاری سفیر الدین صاحب قبلہ، جن کی سرپرستی ہے، ناظم اجلاس جناب فیروز راحت سے آپ راحت بھرے انداز میں شاعری سن رہے ہیں۔ جناب قاری منور صاحب، قاری محفوظ صاحب، اور آپ کے محلے میں رہ کر دین و سنیت کا پاٹ پڑھانے والے حضرت مولانا احمد رضا صاحب قبلہ برسر اسٹیج ہیں۔ جناب غلام مصطفیٰ صاحب تشریف فرما ہیں۔ یہ تمام تر علماء کرام کی موجودگی ہے، آپ حضرات کی بھی حاضری ہوئی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کوشش کرتے، کچھ لوگ کم کرتے ہیں، اور انتظامیہ کمیٹی میں جن لوگوں کا نام شامل ہوتا ہے، ایک ایک پروگرام سجانے میں جی توڑ محنت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے پروگرام سجاتے ہیں۔
میں دعا کرتا ہوں میرے مالک، جن لوگوں نے دامے درمے سخنے حصہ لے کر اس مجلس کو سجایا ہے، میرے مولا تو خوب دیکھ رہا ہے، سبھوں کے بازوبوں میں قوت حیدری عطا فرما۔ چونکہ یہ جگہ بڑی اچھی ہے، سارے لوگ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، بس ایک دو جو اٹھک بیٹھک کا ماحول بناتے، ادھر سے ادھر آگے جاتے، ان سے میری پرخلوص گزارش ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، سکون سے بیٹھیں، اس لیے کہ عموماً سامنے جو مجمع ہوتا ہے وہ بالکل قریب میں ہوتا ہے، سامعین یہاں کافی دور ہیں، اوپر سے کوئی اٹھک بیٹھک کرے گا تو ذہن منتشر ہو اور پھر بات نہیں بن پائے گی جو بات بننی چاہیے، اس لیے پرسکون ہو کر سنیں۔ آپ کوئی عام مجلس میں نہیں بیٹھے ہیں، خلوص و للہیت کے ساتھ بیٹھیے، فقط رب کی رضا کے لیے آپ اس مجلس میں بیٹھیے، اس لیے کہ ذکر حسین کے لیے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہو یا 12ویں شریف میں مجلس کا انعقاد کیا گیا ہو یا کسی دوسرے موقع پر اس طرح کی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہو، لوگوں کو چاہیے کہ ایسی مجالس میں جب شرکت ہو تو فقط اللہ کی رضا کے لیے خلوص و للہیت کے ساتھ بیٹھیں اور یہ سوچ کر بیٹھیں کہ جس ذات کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے بیٹھے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ہم جیسے غلاموں سے باخبر ہیں، ہر آقا اپنے غلاموں سے باخبر ہوتا ہے، ہمارے آقا حسین ہیں، آقا حسین باخبر ہیں کہ ہم غلام کیا کر رہے ہیں۔ آقا کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینے کی دھرتی سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا کون غلام میرے نواسے کی محبت میں بیٹھا ہے، میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، خود سرکار فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض فرائیت مشارقها و مغاربها، نبی فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے زمین کو سمٹ دی تو میں نے مشرق و مغرب کا تمام حصہ دیکھ لیا، یعنی کون غلام کہاں کس حال میں ہے میرے آقا مدینے سے یہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس لیے بالکل آقا کے جانب لو لگا کر، آقا حسین کے جانب لو لگا کر، ایک رب کی رضا کے لیے، رضائے الہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ بیٹھے رہیں، ایک ایک باتوں کو سنتے رہیں، دنیا والوں کو راضی کرنے میں کچھ نہیں رکھا ہے، مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ دنیا روٹتی ہے تو روٹھ جائے، دنیا والے ہم سے روٹتے ہیں تو روٹھ جائے، اس لیے کہ دنیا والے روٹھ کے بھی کیا کریں گے، میرا کیا فرق پڑے گا، دنیا روٹ کے ہم سے کیا کرے گی، میرا کیا فرق پڑے گا، اللہ کی ذات اور اللہ کی رحمت ہم سے نہ روٹے۔ ایک مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ ساری دنیا ہم سے روٹ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ تو آپ اسی نیت سے بیٹھیں کہ رب کی رضا کے لیے ہم بیٹھے ہیں اور اللہ اسی کام سے راضی ہوتا ہے جس کام کی اجازت میرے مصطفیٰ نے دیا ہے، اور آقا کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حسین سے محبت کر کے دکھایا ہے، حسن سے محبت کر کے دکھایا ہے، خاندان والوں سے محبت کر کے دکھایا ہے،
اب قیامت تک جو حسین سے محبت کرے گا، حسن سے محبت کرے گا، اہل بیت نبوت سے محبت کرے گا، آقا کی سنت ادا ہوگی، مصطفیٰ کی سنت ادا ہوگی۔ اور حسنین کی محبت کوئی عام چیز نہیں ہے، حسنین سے محبت صرف ہم اور آپ نہیں کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ حسنین سے پیار کرتا ہے، حسن و حسین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعام ہے اس کے لیے جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے، جو حسن و حسین سے پیار کرتا ہے، جو حسن و حسین کی محبت میں کسی مجلس میں بیٹھتا ہے۔ میرے آقا کا انعام ہے، خود میرے آقا نے ہاتھوں کو دراز فرمایا اور میرے آقا نے دعا فرمائی ہے، میرے مولا میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں۔ توجہ کا طالب، میرے آقا نے دعا فرمائی، میرے مولا میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، میرے مالک ان دونوں سے تو بھی محبت فرما، اور میرے مولا جو ان دونوں سے محبت کرے میرے مالک تو اس سے بھی محبت فرما۔ کیا پتا چلا؟ مصطفیٰ کی دعا ہے اس کے لیے، جو کوئی حسن سے پیار کرتا ہے، جو کوئی حسین سے پیار کرتا ہے، دنیا کے چاہے جس خطے میں بیٹھا رہے، دنیا کے چاہے جس وادی میں رہے، اور حسن و حسین سے محبت کرے، حسن و حسین سے پیار کرے، اس کے لیے میرے آقا کی دعا ہے کہ میرے مالک تو اس سے پیار فرما، میرے مولا تو اس سے محبت فرما۔ اور یاد رکھنا ہماری دعا ٹل سکتی ہے، آپ کی دعا ٹل سکتی ہے، انبیاء کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، اور میرے آقا تو وہ ہے جو امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، شفیع المذنبین ہے۔ میرے آقا کی دعا کبھی ٹلتی نہیں ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن شہید اعظم حضرت علامہ صدام حسین صاحب جامع، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھے سے حسن و حسین کی محبت میں بیٹھنا یہ ضائع نہ جائے گا۔ آپ حسن و حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں، اور جو حسن و حسین سے سچی محبت رکھتا ہے، جس کے سینے میں حسن و حسین کی محبت کا چراغ جل رہا ہوتا ہے، میرے آقا اس سے خود محبت فرماتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے آقا اس سے خود پیار فرماتے ہیں، میرے آقا خود اس سے محبت فرماتے ہیں۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے میری باتوں کو، دیکھیے جو حسین سے پیار کرتا ہے، جو حسن سے محبت کرتا ہے، میرے آقا اسے کتنا پیار دیتے ہیں۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ آقا کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کے ساتھ نکلے ہیں۔ کن کے ساتھ؟ صحابہ کے ساتھ نکلے ہیں، اور صحابہ کے ساتھ جب میرے مصطفیٰ ہوتے، صحابہ کے بیچ جب اللہ کے حبیب ہوتے تو چہرہ اتنا روشن ہوتا کہ چاند بھی، آج کوئی کسی خوبصورتی کی مثال جب دیتا ہے نا تو چاند سے اس کی خوبصورتی کی مثال دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب صحابہ کے درمیان ہوتے تو چہرہ اتنا چمکتا جیسے ستاروں کے درمیان چاند ہوتا ہے۔ آج کوئی خوبصورتی کی مثال چاند سے دیا کرتے ہیں، میرے آقا کی خوبصورتی کا عالم تو یہ ہے کہ چاند بھی میرے آقا کے طلبے سے خوبصورتی کی خیرات لگا کرتا ہے۔ جبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، ارے چاند میں تو داغ ہے ان کا چہرہ صاف ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سفر کر رہے ہیں، 7 صحابہ ہیں، صحابہ کرام کے درمیان میرے مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ آقا کریم کی نظر ایک بچے پہ پڑی ہے،
جیسی ہی مصطفیٰ کی نظر بچے پہ پڑی، آقائے کونین اس بچے کے قریب چلے گئے۔ میرے مصطفیٰ جیسی ہی بچے کے قریب گئے ہیں، اس بچے کو آقائے کونین نے اپنے قریب بلایا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے، بچے کو میرے آقا نے قریب بلایا ہے، بچہ بھی قریب آیا ہے، مصطفیٰ نے محبت فرمائی ہے، مصطفیٰ نے پیار دیا ہے۔ پیار کچھ اس طرز پہ دیا ہے کہ آقائے کونین نے جب بچے کو بلایا ہے، بچہ قریب آیا ہے، میرے مصطفیٰ اس بچے کو سینے سے لگا لیتے ہیں، میرے نبی اس بچے کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ سینے سے لگا لینے کے بعد اللہ کے حبیب اس بچے کی پیشانی کو چوم لیتے ہیں۔ پھر مصطفیٰ جان رحمت جب آگے بڑھتے ہیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، اس بچے کو آپ نے پیار دیا ہے، بچے کو آپ نے محبت عنایت فرمائی ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام وجہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے میرے صحابیوں جاننا چاہتے ہو کہ میں نے بچے کو پیار کیوں دیا ہے؟ جاننا چاہتے ہو میں نے بچے سے محبت سے کیوں پیش آیا؟ میں نے بچے کو محبت کیوں دی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ بتا دیجئے نہ، ذرہ نوازی ہوگی۔ مصطفیٰ کا جواب سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے میرے صحابی کو سنو، میں نے اس بچے کو دیکھا ہے، میں نے اس بچے کو حسین کے ساتھ کھیلتے دیکھا ہے۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اس بچے کو حسین کے ساتھ کھیلتے دیکھا ہے، اور جب یہ بچہ حسین کے ساتھ کھیلتا ہے نا تو میں نے دیکھا کہ یہ بچہ حسین کے قدموں کے دھول کو اپنی پلکوں سے لگا لیتا ہے، اپنی آنکھوں سے لگا لیتا ہے۔ پھر مصطفیٰ مسکراتے اور کہتے میرے صحابیوں قیامت والا دن ہوگا جب کوئی کسی کا نہ ہوگا، یاد رکھنا اس بچے کے اس عمل کی بنیاد پر میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، ان کے والدین کی بھی شفاعت۔ بابا کیا بات ہے بھائی، بڑے اچھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، علماء اہل سنت، بہت اچھے بھائی، بہت اس لیے حسن و حسین سے محبت کیا جائے، حسن و حسین سے پیار کیا جائے۔ حسن و حسین سے محبت کائنات کے چپے چپے میں کرنے والے ہیں۔ آئیے ذرا توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سنیے۔ آقا کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہے، ایک اعرابی آتا ہے، ایک دیہاتی آتا ہے، آقا کونین کے بارگاہ میں آ کے حاضری دیتا ہے۔ اس حال میں وہ آتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک ہرن کا بچہ ہے۔ آقا کونین کی بارگاہ میں لا کے حاضر کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام یہ ہرن کا بچہ ہے، میں تحفے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اسے قبول فرما لیجئے۔ میرے مصطفیٰ اس ہرن کے بچے کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آقا کونین ہرن کے بچے کو لے لیتے ہیں، وہ دیہاتی اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں حضرت امام حسن آتے ہیں۔ حسن کا بچپنا ہے، چھوٹے سے حسن ہیں، پیارے سے حسن ہیں۔ جیسی ہی حسن آتے ہیں، آقا کونین کی بارگاہ میں آتے حاضری دیتے، ہرن کے بچے پہ حسن کی نظر پڑی ہے۔ آقا حسن کا بچپنا ہے، نانا جان کے جانب آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں نانا جان ہرن کے بچے سے میں کھیلنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ اجازت دیتے ہیں، ہرن کے بچے کے قریب جاتے ہیں، اسی بچے سے حسن کھیلنے لگتے ہیں۔ مصطفیٰ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ آقا کونین نے پوچھا حسن تو اس سے کھیلنا پسند کرتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ ہم اس سے کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم فرماتے جا اسے اپنا گھر لے جا، سبحان اللہ، جا اسے اپنا گھر لے جا۔ جیسے ہی نبی کونین نے اجازت دی ہے، حضرت امام حسن ہرن کے بچے کو اٹھاتے ہیں، گھر لے جاتے ہیں، اپنی ماں والدہ فاطمہ سے سب کچھ کہہ سناتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین آتے ہیں۔ جیسے ہی امام حسین گھر میں آتے ہیں، بڑے بھائی حسن کو ہرن کے بچے کے ساتھ کھیلتے دیکھتے ہیں۔ امام حسن کے پاس جاتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں بھائی حسن ذرا بتا تو کہ ہرن کا بچہ تجھے کہاں سے ملا ہے؟ آقا حسن جواب دیتے ہیں مجھے نانا جان محمد رسول اللہ نے عنایت فرمائی ہے۔ جیسے ہی اتنا سننا ہوتا ہے، امام حسین رکے نہیں، سیدھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام
بھائی حسن کو آپ نے ہرن کا بچہ دیا ہے، مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے، مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے۔ آقا کونین منانے میں لگ جاتے ہیں، حسین ہے کہ ماننے کو تیار نہیں۔ آقا مناتے جا رہے ہیں، حسین ہے کہ ماننے کو تیار نہیں۔ آقا مناتے رہے، حسین ماننے کو تیار نہیں۔ اب حسین رونے والے تھے، اسی اسنا میں ایک ہرنی آتی ہے، اپنے بچے کے ساتھ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آگے اجازت لیتی، اجازت لینے کے بعد اپنے بچے کو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں لا کے پیش کرتی ہے، عرض کرتی یا رسول اللہ علیہ السلام، دو بچے میرے پاس تھے، ایک شکاری نے لے آیا ہے، دوسرے بچے کو میں دودھ پلا رہی تھی، حاطف غیب سے آواز آتی ہے اے ہرنی بچے کو دودھ بعد میں پلانا۔ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حسین ہرن کا بچہ تلاش کر رہے ہیں، کہیں حسین کے آنسوؤں کے قطرات زمین پر نہ پڑ جائے، اس سے پہلے کہ حسین روئے تو اپنے بچے کے ساتھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دو۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، جیسے ہی یہ حکم میں نے سنی، میں آپ کی بارگاہ میں حاضری لگانے آ گئی، میرے بچے کو قبول فرما لیجئے۔ مصطفیٰ بچے کو قبول فرماتے، پھر ہرن کے بچے کو اللہ کے حبیب اپنے نواسے حسین کو دیتے۔ معلوم کیا ہوا، پتہ کیا چلا، حسن و حسین سے پیار صرف صدیق اکبر نہیں کرتے ہیں، صرف فاروق اعظم نہیں کرتے ہیں، صرف عثمان ذو النورین نہیں کرتے ہیں، صرف طلحہ اور زبیر نہیں کرتے ہیں۔ حسن و حسین سے محبت صرف غوث اعظم نہیں کرتے ہیں، صرف غریب نواز نہیں کرتے ہیں، صرف اعلیٰ حضرت نہیں کرتے ہیں، صرف مخدوم پاک نہیں کرتے ہیں۔ حسن و حسین سے پیار صرف ہم اور آپ نہیں کرتے، حسن و حسین سے محبت صرف انسان ہی نہیں کرتے۔ ارے حسن و حسین تو وہ ہے جس سے جانور بھی محبت کیا کرتا ہے، جانور بھی پیار کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ صدام حسین صاحب جامی۔ بہت اچھے بھائی، بہت خوب۔ اس لیے کہ حسن و حسین کوئی عام شہزادے نہیں، علی کے لاڈلے ہیں، فاطمہ کے دلارے ہیں، مصطفیٰ کریم کے نواسے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، مجھ سے حسین، میں حسین سے ہوں اور مجھ سے حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ یا مصطفیٰ کریم نے فرمایا مجھ سے حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حق کا پیار کرتے ہیں مصطفیٰ کریم، اس حق کی محبت کرتے ہیں اللہ کے حبیب اپنے شہزادے سے۔ اسی حسن کی محبت میں آپ بیٹھے ہو، اسی حسین کے پیار میں آپ بیٹھے ہو۔ اللہ کے حبیب حسن و حسین سے اتنی محبت فرماتے، بات آ گئی تو ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ حسن و حسین کشتی لڑ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ حسن و حسین کشتی لڑ رہے ہیں۔ بچے ہوتے ہیں آپس میں کشتی لڑتے ہیں، عرب میں یہ ماحول بنا ہوا تھا کہ بچے بچپنے میں کشتی لڑا کرتے تھے۔ حسن و حسین کشتی لڑ رہے ہیں، آقا کونین ملاحظہ فرما رہے ہیں، نبی فرماتے حسن حسین کو پکڑ لو، حسین کو پکڑ لو۔ سیدہ فاطمہ نے مداخلت کیا، کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، جب دو بچے آپس میں کشتی لڑتے ہیں، حوصلہ افزائی کے لیے لوگ چھوٹے سے کہتے بڑے کو پکڑ لو۔ یا رسول اللہ آپ نے بڑے سے کہا ہے چھوٹے کو پکڑ لو، معاملہ کیا ہے؟ نبی کونین مسکراتے اور کہتے میری بیٹی فاطمہ، میں نے اس لیے حسن سے کہا حسین کو پکڑ لو، میں نے دوسری جانب سے دیکھا کہ جبرائیل کہہ رہے ہیں، جبرائیل کہہ رہے ہیں حسین حسن کو پکڑ لو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے جہاں بچے کا تولد ہوتا ہے، پھر جب اس بچے کے دل بہلانے کی بات آتی ہے، دل بہلانے والا کبھی باپ ہوتا ہے، کبھی اس کی ماں ہوتی ہے، کبھی دادی ہوتی ہے، کبھی نانی ہوتی ہے، کبھی گھر والے ہوتے ہیں، کبھی خیش و اقارب کے لوگ ہوتے ہیں، اور جب کھلونے کی بات آتی ہے، فائبر کا کھلونا
کھلونا لاتے ہیں، کبھی پلاسٹک کا کھلونا لاتے ہیں، کبھی ربر کا کھلونا لاتے ہیں، اور دل بہلانے والے کیش و اقارب کے لوگ ہوتے، گھر والے ہوتے، لیکن حسن و حسین کی یہ شان ہے کہ حسن و حسین کے دل بہلانے والے کوئی دنیا دار نہیں، حسن و حسین کے دل بہلانے کے لیے سدرا سے جبرائیل آتے ہیں۔ حسین کی شان ہے، اس حسن و حسین کی محبت میں آپ بیٹھے ہو، اس حسن و حسین کے پیار میں آپ بیٹھے ہو۔ یاد رکھنا یہ ضائع نہ ہوگا، اس لیے کہ آپ نے سن رکھا ہوگا مصطفیٰ کی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا؟ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ آپ حضرات سن رہے ہیں نا؟ ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بار کہہ لیں یا حسین، یا حسین۔ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قاری سفیر الدین سے بھی آپ نے سنا ہوگا، کسی قبیلے کا کوئی سردار ہو، اس قبیلے میں سردار کی اجازت کے بغیر کوئی جانا چاہے جا سکتا ہے؟ بولیے نا، جا سکتا ہے؟ کسی بھی قبیلے میں کوئی داخل ہونا چاہتا ہو تو جو قبیلے کے سردار ہو پہلے جا کے اس سے اجازت لینی پڑے گی۔ جب سردار کی اجازت ہوگی جب ہی قبیلے میں جا سکتا ہے، اگر سردار منع کر دے تو وہ قبیلے میں نہیں جا سکتا ہے۔ سردار کی اجازت نہ ہو تب تک کوئی قبیلے میں انٹر نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ سردار کی اجازت نہ ہو قبیلے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی نے فرمایا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ پتہ کیا چلا؟ جب ایک سردار کی اجازت کے بغیر کوئی قبیلے میں داخل نہیں ہو سکتا، ارے جنت کے سردار تو حسن و حسین ہیں۔ اب جنت میں وہی جائیں گے جسے سردار جنت کی اجازت ہوگی، جنت میں وہی جائیں گے جسے حسن و حسین اجازت دے۔ اس لیے یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، حسن سے پیار کرنا گھاٹے کا سودا نہیں ہے، حسن سے محبت کرنا گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ آپ عظیم سودا کر رہے ہو۔ اس لیے کہ سردار جنت ہیں اور جنت میں وہی جائیں گے جسے سردار کی اجازت ہوگی، سردار کی اجازت ہوگی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلنے والے حسن بھی ہیں، مصطفیٰ کی گود میں پلنے والے حسین بھی ہیں۔ نہ حسن کا جواب ہے نہ حسین کا جواب ہے، راکب شاہ ہدا حسن بھی ہیں، راکب شاہ ہدا حسین بھی ہیں۔ حسن بھی لاجواب ہیں، حسین بھی لاجواب ہیں، حسن بھی بے مثال ہیں، حسین بھی بے مثال ہیں۔ مصطفیٰ کی کاندھوں کی سواری حسن نے بھی کیا ہے، مصطفیٰ کی کاندھوں کی سواری حسین نے بھی کیا ہے۔ آقا کونین کی بارگاہ میں حسن و حسین کھیلتے رہے، حسن و حسین پلتے رہے، مصطفیٰ کریم حسن و حسین سے پیار فرماتے رہے، محبت فرماتے رہے، اور اتنی محبت فرمائی ہے علماء کی زبانی آپ نے سن رکھا ہوگا، کبھی حسین مصطفیٰ کے پشت پر ہوں اور مصطفیٰ سجدے کی حالت میں ہوں، آقا تسبیح بڑھا دیتے ہیں، آقا کونین طول دے دیتے ہیں سجدے کو، تسبیح بڑھا دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کے سجدے کا جواب نہیں ہے۔ ہم اور آپ سجدہ کرتے ہیں، نظروں میں مسلح ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ کے سجدے کا جواب نہیں۔ جب مصطفیٰ سجدہ کرتے ہیں نظروں میں مسلح نہیں، نظروں میں خدا ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب اتنی محبت پیش کر رہے ہیں، اتنا پیار فرما رہے ہیں، وہی حسین جو کبھی فاطمہ کے آنگن میں کھیلتے رہے، جو کبھی علی کے کاندھے پہ کھیلتے رہے، کبھی مصطفیٰ کے کاندھے پہ سوار ہوتے رہے، کبھی فاطمہ کے گود میں رہے۔ ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ مصطفیٰ کے آنگن میں کھیلنے والے، سیدہ فاطمہ کے آنگن میں کھیلنے والے، علی کے گھر میں پلنے والے، امام
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی اس صورت میں چیلنج کرتا ہے کہ جس اسلام کو آقا کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیچا تھا، جس اسلام کی اشاعت میرے آقا نے فرمائی تھی، جس اسلام کو اچھی صورت میں میرے آقا نے لوگوں کے درمیان پیش کیا تھا، یزید نامی کوئی بدبخت دمشق سے اٹھتا ہے، اسی اسلام کے شبیہ پر داغ لگانے کی کوشش کرتا ہے جس اسلام کو مصطفیٰ نے سنوارا تھا، جس اسلام کو مصطفیٰ نے سیچا تھا، جس اسلام کو صدیق اکبر نے سیچا تھا، جس اسلام کو عمر فاروق نے سیچا تھا، جس اسلام کو علی نے سیچا تھا، جس اسلام کو عثمان نے سیچا تھا، جس اسلام کو طلحہ و زبیر نے سیچا تھا، اسی اسلام کو شبیہ پر داغ لگانے کی کوشش کرتا ہے یزید۔ کون یزید؟ امیر معاویہ کا لخت جگر تو ضرور ہے یزید، امیر معاویہ کا بیٹا تو ضرور ہے یزید، لیکن دمشق کے تخت پر سن 61 ہجری میں غیر طریقے سے جب قابض ہوتا ہے تو اپنے آپ کو امیر المومنین بھی کہتا، اپنے آپ کو بادشاہ اسلام بھی کہتا، اور جب اس کی ہسٹری پر کسی نے نظر ڈالی ہے تو مورخین نے تاریخ لکھی ہے، امیر المومنین خود کو تو ضرور کہتا تھا، لیکن زمانے کا سب سے بڑا شرابی بھی یزید، زمانے کا سب سے بڑا کبابی بھی یزید، زمانے کا سب سے بڑا کبابی بھی یزید، زمانے کا سب سے بڑا بے نمازی بھی یزید۔ یزید وہ ہے جس نے مدینہ منورہ پہ حملہ کروایا ہے، یزید وہ ہے جس نے مکہ المکرمہ پہ حملہ کروایا ہے، یزید وہ ہے جس نے بھائی بہن میں نکاح کو جائز قرار دیا ہے۔ کوئی شخص اسلام کے نام پر، کوئی شخص مسلمان کے نام پر، کوئی شخص خلیفۃ المسلمین اپنے آپ کو کہہ کر تخت پر قبضہ جما کر یہ کہے اور اسلام کے شبیہ پر داغ لگائے، آپ ذرا خود ہی فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ نبی نے جسے اپنے سینے سے لگایا تھا، نبی نے جسے اپنے کلیجے سے لگایا تھا، جس کے باہوں میں علی کا خون دوڑ رہا تھا، جس کا دودھ خون کے شکل، سیدہ فاطمہ کا دودھ خون کے شکل میں جس کے بدن میں بہ رہا تھا، دوڑ رہا تھا، وہ حسین کے کیسے برداشت کرتی، وہ امام کے کیسے برداشت کرتی کہ کوئی یزید اسلام کے شبیہ پر داغ لگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسی لیے میرے امام نے یزید کے خلاف آواز اٹھائی کہ وہ بے نمازی ہے۔ میرے امام نے یہ جان لیا تھا کہ یزید ایک فاسق ہے، یزید ایک فاجر ہے۔ میرے امام نے کہا تھا جان دینا تو گوارا کر لوں گا، اسلام کا سودا کرنا گوارا نہ کروں گا۔ کیا پتا چلا، کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہی ہوا کہ جو بے نمازی ہوتا ہے، جو فاسق ہوتا ہے، جو فاجر ہوتا ہے، امام نے یہ پیغام دے دیا کربلا کے زمین سے کہ سن لو، جو فاسق ہوگا، جو فاجر ہوگا، جو بے نمازی ہوگا، جو شرابی ہوگا، جو کبابی ہوگا، نہ وہ ہمارا امام ہو سکتا ہے، نہ وہ ہمارا پیر ہو سکتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت اچھے، ماشاءاللہ، کیا کہنے ہیں، بہت اچھا، بہت خوب، بہت خوب۔ امام نے یزید کے خلاف آواز اٹھائی، کیوں؟ وجہ جانیے، یزید فاسق تھا، یزید فاسق تھا۔ بیٹا کس کا ہے؟ امیر معاویہ کا۔ امیر معاویہ ابو سفیان، امیر معاویہ جلیل القدر صحابی ہے، ابو سفیان بھی صحابی کے رسول ہیں۔ امیر معاویہ کے ایمان پر جو بھونکتا ہے اسے جہنمی کتوں میں سے کتا کہا گیا ہے۔ اس لیے کہ اگر امیر معاویہ کے ایمان میں جو لوگ ایمان پہ انگلی اٹھاتے انہیں تو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر امیر معاویہ غلط راستے پر ہوتے تو یزید کی جس طرح سے مذمت حسین نے کی تھی اس سے بھی آگے بڑھ کر مذمت میرے حسن کرتے۔ حسن نے امیر معاویہ کو خلافت کے منصب پر فائز کر کے بتا دیا کہ امیر معاویہ پہ انگلی اٹھانے کا مطلب ہے حسن پہ انگلی اٹھانا، امیر معاویہ پہ انگلی اٹھانے کا مطلب ہے حسن پہ انگلی اٹھانا۔ اب میرے امام جو نبی کے گود میں پلتے رہے حسین، وہ حسین
یزید کی مذمت پہ اتر آئے، یزید کی بیعت کو قبول نہ کیا، اور یزید نے بھی اتنا بڑا شاطر تھا کہ اس نے کسی کی بیعت طلب نہ کی تھی، ولید سے کہلا بھیجا، ولید کو خبر بھیجی کہ مدینے میں سب سے پہلے حسین ابن علی کا ہاتھ مانگو، حسین ابن علی کا ہاتھ مانگو، اس لیے کہ یزید خوب جانتا تھا سارے زمانے کے لوگ میری مذمت اور مخالفت کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، حسین مجھے مان لے تو یہی کافی ہے، اس لیے کہ زمانے کے لوگ بھی مل کر جسے بادشاہ نہیں بنا پاتے، حسین کا ایک ہاتھ کافی ہے اسے بادشاہ بنانے۔ کیا بات ہے، بہت اچھے ماشاءاللہ۔ میرے امام نے بیعت سے انکار کیا، مدینہ منورہ سے سفر جاری کیا ہے، مکہ المکرمہ پہنچے، ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجئے، مکہ المکرمہ پہنچے ہیں میرے امام، کس کے خلاف؟ یزید کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ یزیدیت کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ کس کے خلاف؟ برائیوں کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ شرابی کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ کبابی کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ بے نمازی کے خلاف۔ مدینہ سے چلے، مدینہ سے جیسی ہی میرے امام چلے ہیں، سفر کرتے ہوئے مکہ المکرمہ میں حاضری دیتے، توجہ سے سنیے، مکہ المکرمہ میں حاضری دیتے، جوک در جوک لوگ آتے ہیں، شہر مدینہ کو چھوڑ کے آئے ہیں، نانا جان کا پسندیدہ شہر کو چھوڑ کر آئے ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس مدینے میں آرام فرما ہے اس زمین کو الوداع کون کہنا چاہتا ہے؟ ہمارے اور آپ کے طرح آدمی جب مدینے میں جاتا ہے کیفیت کچھ یوں ہوتی ہے، آنے کو جی نہیں چاہتا، آنے کو جی نہیں چاہتا، ظفیر الدین صاحب ہوں یا فیروز راحت ہوں یا پٹوا باد کے کوئی حاجی ہو، جب مدینے میں ان کی حاضری ہوتی ہے الگ زندگی جینا شروع کر دیتا ہے، عاشقوں کی زندگی شروع کر دیتا ہے۔ میں نے پوچھا حاجی صاحب آپ یہاں عاشقوں کے طرح جی رہے ہو، بتا تو ذرا مدینے سے جانے کو جی چاہتا، بتا تو ذرا مدینہ چھوڑنے کو جی چاہتا ہے، توجہ کے ساتھ سنے، سے خصوصی توجہ کا طالب سے میری باتوں کو سن لیجئے، حاجی سے پوچھا جائے مدینہ چھوڑنے کو جی چاہتا، حاجی جواب دیتا نہیں مجھے مدینہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ میں نے حاجی صاحب سے پوچھا جب یہاں سے سفر ہوگا تب آپ کی کیا حالت ہوگی؟ حاجی نے جواب دیا میرا کلیجہ منہ کو آئے گا، رو رو کے میری حالت خراب ہو جائے گی، میں مدینہ نہیں چھوڑنا چاہتا، میں مدینہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ تب مجھے کچھ ایسے لوگوں پہ نظر پڑی ہے جو مدینے کے زمین پر ہے، مدینے کی جدائی کا وقت ہے، مدینہ چھوڑنے کا وقت ہے، کبھی مدینے کے گنبد مینار کو دیکھتا ہے، کبھی مسجد نبوی کے جانب دیکھتا ہے، کبھی روضہ رسول کے جانب دیکھتا ہے، کبھی قبر انور کے جانب دیکھتا ہے، گھر گھر کر دیکھ رہا ہے، پیار بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، محبت بھری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے حاجی سے پوچھا اشکبار آنکھوں سے آپ مدینہ چھوڑ رہے ہو؟ میں نے حاجی سے پوچھا حاجی صاحب آپ مدینے کے جانب بار بار دیکھ رہے ہو، بتاؤ تو معاملہ کیا ہے؟ کیا مدینے میں کوئی رشتہ دار رہتا ہے؟ کیا مدینے میں کوئی خالہ زاد بھائی رہتا ہے؟ کیا مدینے میں کوئی چاچا زاد بھائی رہتا ہے؟ حاجی صاحب جواب دیتے ہیں مولانا کیسی باتیں کرتے ہو، میں تو پردیسی تھا، آقا کا کرم ہو گیا، میں مدینہ آ گیا، شہر مدینہ میں حاضری ہو گئی۔ میں نے حاجی صاحب سے پوچھا جب کوئی رشتہ دار نہیں ہے تم مدینہ چھوڑنے میں اس قدر کیوں رو رہے ہو؟ حاجی نے جواب دیا مولانا آقا کریم کی بارگاہ کی جدائی مجھے رلا رہی ہے، مدینہ مجھ سے چھوڑا نہیں جا رہا۔ میں نے حاجی صاحب سے پوچھا حاجی صاحب بتا تو ذرا آپ یہاں کتنے سال سے ہیں؟ کیا 10 سال سے ہیں؟ کیا 20 سال سے ہیں؟ کیا 50 سال سے ہیں؟ کہا نہیں آپ کیسی باتیں کرتے ہو، 8 یا 10 دن حاضری دیے ہوئے ہیں، 8 ہی 10 دن تک میں یہاں رہا ہوں، ذرا سوچو 8-10 دن رہنے کے بعد جب حاجی وہاں سے جدا ہوتا تو جدائی میں اتنا روتا ہے کہ باپ
مر جائے تو اتنا نہ روئے، ماں مر جائے تو اتنا نہ روئے، عالم مر جائے تو اتنا نہ روئے۔ مدینہ میں اتنا روتا ہے، مدینے کی جدائی میں اتنا روتا ہے، ذرا سوچو تو 8-10 دن رہنے کے بعد جب مدینے سے آنے والا آتا تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے۔ حسین جب مدینہ چھوڑتے ہوں گے تب کیا حال ہوگا کہ حسین کا بچپنا مدینے میں، حسین کی جوانی مدینے میں، حسین کا شباب جوان، حسین کا شباب مدینے میں، حسین کا شہر، حسین کا رہن سہن مدینے میں۔ اس وقت حسین جب مدینہ چھوڑتے ہوں گے تب حسین کے دل پر کیا گزرا ہوگا، تب حسین پہ کیا گزرا ہوگا۔ تو اس سے میرے حسین نے ثابت کر دیا کہ سنو، حسین جہاں پر رسول اللہ کا لخت جگر ہے وہیں پہ حسین زمانے کا سب سے بڑا صابر ہے۔ جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں صبر ہے، اور جہاں جہاں صبر ہے وہاں وہاں حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم حضرت علامہ علاء الدین چترویدی صاحب دھنبادی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام الطاف رضا صاحب بنگال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ علاء الدین چترویدی صاحب دھنبادی۔ اور مایال سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائے آپ۔ یزید نے اسلام کے شبیہ پر داغ لگانے کی کوشش کی، امام نے سفر جاری فرمایا۔ بعد آپ خطاب نایاب علامہ علاء الدین چترویدی سے سماعت کریں گے، اور شاعر اسلام کی نعتخوانی بھی ہوگی۔ ذرا توجہ کے ساتھ 2-5 منٹ اور سن لیجئے، ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ لیجئے یا رسول اللہ، زور سے کہہ لیجئے یا حسین۔ میرے امام نے سفر جاری فرمایا، کہاں سے؟ مکہ سے، مکہ المکرمہ سے میرے امام نے سفر جاری فرمایا۔ وہ کون سے دن ہیں؟ ایام حج ہے۔ ایام حج میں پوری دنیا سے لوگ مکہ میں حاضری دیتے ہیں۔ کوئی حاجی کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، کوئی غلاف کعبہ کو سینے سے لگا کر مچل مچل کر دعائیں کرتا ہے۔ ایام حج ہے۔ میں نے امام سے عالم تصور میں کہا، میرے امام ایام حج ہے قریب، سفر تو کر رہے ہیں، ذرا ٹہر کے ارکان حج ادا کر لیجئے نا۔ میرے امام مقام منی میں حاضری دے لیجئے نا، مقام ابراہیم میں نوافل ادا کر لیجئے نا۔ میرے امام کعبۃ اللہ کا طواف ایام حج میں کر لیجئے نا، کعبے کا حج کر لیجئے نا۔ پوری دنیا سے حجاج آ رہے ہیں کعبۃ اللہ کے طواف کرنے کے لیے، غلاف کعبہ کو سینے سے لگانے کے لیے، رکن یمانی اور رکن شامی کے درمیان کھڑے ہو کر دعا کرنے کے لیے پوری دنیا سے حجاج آ رہے ہیں رمی کے جمرات کرنے کے لیے۔ میرے امام سے میں نے عالم تصور میں کہا، امام ایام حج ہے، ٹھہر کر حج کر لیجئے نا، کعبے کا طواف کر لیجئے نا، کعبے کا حج کر لیجئے نا۔ امام جواب دیتے ہیں، سن، اب حسین کعبے کا طواف نہیں کرے گا، حجر اسود کا بوسہ نہیں دے گا، غلاف کعبہ کو سینے سے نہیں لگائے گا، مقام منی میں قربانی نہیں دے گا، ایام حج میں رک کر ارکان حج ادا نہیں کرے گا۔ اب حسین کربلا جا رہا ہے، اب حسین کعبے کا حج نہیں کرے گا، کربلا جا کر کعبے کی حرمت کی حفاظت کرے گا، کعبے کے تقدس کی حفاظت کرے گا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں، جو کعبے کا حج کرتا ہے دنیا اسے حاجی کہتی ہے، اور 3 دن کا بھوکا پیاسا رہ کر کربلا کی زمین پر جو آل اولاد کو کٹا کر، اپنی گردن کٹا کر جو اسلام کی حفاظت کرتا ہے، کعبے کی حفاظت کرتا ہے، دنیا اسی کو شہید اعظم کہتی ہے، اسی کو حسین اعظم۔ حسین وہ ہے جس نے کعبے کی حرمت کی حفاظت کی ہے، حسین وہ ہے جس نے کعبے کی عظمت کی حفاظت کی ہے، حسین وہ ہے جس نے مسجد کے میناروں کی حفاظت کی ہے، حسین وہ ہے جس نے اسلام کو اپنے خون سے سینچا ہے، اور ایسا سینچا ہے کہ قیامت تک
کوئی بھی چکڑالوی ہو وہابی ہو، کوئی بھی یزیدی ہو، وہابیت کا حملہ ہو، چکڑالویوں کا حملہ ہو، یزیدیت کا حملہ ہو، نصرانیت کا حملہ ہو، یہودیت کا حملہ ہو، اب اسلام کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام اب تنہا نہیں، اسلام کے رگوں میں حسین ابن علی کا خون دوڑ رہا ہے، جب تک اسلام کے رگوں میں قیامت تک اسلام کے رگوں میں حسین ابن علی کا خون دوڑتا رہے گا، جب تک کہ حسین کا خون اسلام میں دوڑتا رہے گا، کوئی کمزور نہیں کر سکتا، کوئی دبوچ نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے امام نے ایک دو دن کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے اسلام کو سبز و شاداب کر دیا ہے۔ ہرا قتل حسین اسلب مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام کی قربانی ہے کہ اسلام میں ہریالی ہے، امام کی قربانی ہے کہ آج مسجد کی رونقیں بحال ہے، امام کی قربانی ہے کہ کعبے کی حرمت پامال ہونے سے بچ گئی، امام کی قربانی ہے کہ اسلام آج محفوظ ہے، امام کی قربانی ہے کہ 1400 سال پہلے جیسا اسلام صاف و ستھرا تھا، آج بھی ہمارے سامنے اسلام کا چہرہ صاف و ستھرا ہے۔ اللہ سے دعا ہے میرے مالک ہم سبوں کو امام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے ایک بات میں ضرور کر دوں گا کہ شراب پی پی کر ہم نے دیکھا ہے کچھ جوانوں کو کہ حسین کا نام لیتے ہیں، اس محلے کی کیا حالت ہے میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بہت جگہوں پہ شراب پی پی کر، شرابی ہے کبابی ہے، وہ کاندھے پر ڈھول لگایا ہے، امامہ باندھا ہے، وہ بھی امامہ بناوٹی ہے، ایک دو دن کے لیے باندھتے اور ڈھول بھی بجاتے اور اپنے آپ کو کہتے حسینی اور شراب کے نشے میں دھت ہے۔ میں کہنا چاہتا تمہیں کوئی حق نہیں میرے حسین کے نام لینے کا، شراب پی کر تم ہوتے کون ہو میرے حسین کا نام لینے والا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے شراب پی کر یزید کا نام لیا جاتا ہوگا، حسین کا نام شراب پی کر نہیں، حسین کا نام تو وضو کر کے لیا جاتا۔